ایک اور جناب، چونکہ وقت اتنی تیزی سے گزر جاتا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا، اور میں اس وقت یہاں موجود ہوں لائف بوائے سے، اور یہ دیکھیے جناب، یہ دیکھیے، یہ ہے نیا، بالکل نئی پیکیجنگ، نیا انداز، اور لائف بوائے وہی جو کوالٹی ہے، بلکہ زبردست کوالٹی، اور لائف بوائے اب دستیاب ہے ایک نئے انداز میں. سو انتظار کس بات کا ہے؟ ابھی اور اسی وقت جائیے اور لائف بوائے لے کر آئیے. اینڈ آئی ایم ویری گلیڈ کہ ہم نے جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا لائف بوائے، اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. سو آگے بڑھیں گے. آج ریوائیو کی ہم بات کر لیتے ہیں جلدی سے، پھر اس کے بعد علماء کرام یہاں موجود ہیں، مجھے ان سے بات کرنی ہے. صرف پیاس ہی نہیں بجھاتا بلکہ آپ کو ڈی ہائیڈریشن سے بھی بچاتا ہے. اپنا خیال رکھا کریں بھیا. صرف ہم نے جو ہے وہ روزہ نہیں رکھنا ہوتا، اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے. یہ نہ ہو کہ کچھ لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں روزے میں اور اپنا بیڑا غرق کر لیتے ہیں، تو یہ بھی غلط ہوتا ہے. بٹ اینی وے، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ایسا ٹاپک ہے کہ شاید میں، آپ، ہم سب اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. کچھ چیزیں غلط طریقے سے آگے گئی ہیں، اور علماء کرام سے میری اس ٹاپک پہ جب بھی بات ہوئی ہے بڑا سپورٹیو تھرو آؤٹ جو ہے وہ ان کا طریقہ ہوتا ہے. اور کچھ باتیں ہو گئی تھیں جو ہو گئی تھیں، اب چیزوں کو انڈرسٹینڈ ہمیں کرنا ہے، اور آج بھی ہمارے پاس وقت ہے. حکومت سے بھی میں درخواست کروں گا کہ اس کام پہ بہت کام، کیونکہ آنے والے فیوچر ہے حضرت، جو سچی بات ہے. ہمیں مستقبل بچانا ہے، اور مستقبل بچانا ہے تو بچوں کو پڑھانا بھی ہے اور بچوں کو کھلانا بھی ہے. سو حضرت آپ لوگوں سے ایک ایک میسیج لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اذان کی طرف لوٹیں گے. جی دیکھیں، اگر میسج کی جہاں تک بات ہے تو میں اس پوری گفتگو کو ایک جملے میں اس طرح کہوں کہ نبی سجدے میں اور بچے آ کر سوار ہو جاتے ہیں. اللہ، جس دین کا نبی بچوں کے لیے سجدے کو طویل کر دیتا ہے، اس دین کے ماننے والے کیسے کسی بچے سے کام کروا لیتے ہیں، اس کو کیسے مزدور بنا لیتے ہیں، اس کے ساتھ کیا کیا کرتے ہیں، وہ کیسے اس نبی کے دین پر ہیں. واہ واہ واہ. آپ سوچیں، خطبہ چھوڑ کے جا کے بچوں کو اٹھا کے لے آتے ہیں، تو کس قدر محبت ہے. میں یہی تو ہم بات سمجھاتے ہیں لوگوں کو. جی حضرت. دیکھیں فیصل بھائی، چائلڈ لیبر کے حوالے سے ہمیں یہ بھی پیش نظر رکھنا چاہیے، قانون کے مطابق جو ہمارے یہاں 14 سال کی عمر طے ہو گئی ہے، اور اس کے مطابق ڈیوائیڈ کر دیا ہے کہ کون سی مشقت کا کام لینا، کتنے گھنٹے لینا، کتنے ان کی تعلیم پر خرچ کرنا، یہ تمام چیزیں ہیں. جب ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ دیکھتے ہیں، جیسے کہ حضرت نے فرمایا سجدے طویل کر دیتے تھے، تو یہ تو خیر آپ کے صاحبزادگان تھے، آپ کے نواسے تھے. ایک شخص سیدنا انس بن مالک جو آپ کی خدمت میں آئے، ملازم کی حیثیت سے آئے، وہ محدث بھی بنے، وہ مفسر بھی بنے، اور اس دور کے وہ ہنرمند سب سے زیادہ تھے سیدنا انس بن مالک، اور وہ تا عمر حضور کی خدمت میں رہے. اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ کبھی حضور نے مجھے جھڑکا بھی نہیں. بالکل. کبھی مولا علی، آپ دیکھیں نا، وہ جو پوری ایک پرورش ہے وہ کس قدر محبت اور محبت کے ساتھ ہے. اور تمام غلاموں کا آپ دستور دیکھ لینا کہ حضرت مولا کائنات کے گھر میں جب فضا آتی ہیں کام کرنے کے لیے، تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، خاتون جنت، کہتی ہیں ایک دن آپ کام کریں، ایک دن میں کرتی ہوں. بالکل. کمبر جو ہے مولا کا غلام ہے، مولا کپڑے لیتے ہیں، کمبر جیسا میں پہنوں گا ویسا تم پہنو گے، بلکہ اچھا اس کو دے دیے کہ تم جوان ہو، تم زیادہ بہتر لگو گے. یہ ایک طریقہ ہے کام کرنے، کام لینے کا. جی علامہ صاحب. ظاہر ہے کہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ فطرت سے ہم آہنگ ہیں. اس میں صرف ایک پہلو میں شامل کروں کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے بچوں کے حوالے سے کیا تعلیم دی ہے. کہ ایک موقع پر سیدنا امام حسین کو حضور بہت پیار فرما رہے تھے. ایک نو مسلم نئے نئے ایمان لائے تھے صحابی، انہوں نے کہا کہ حضور آپ اپنے بچے سے بہت محبت کرتے ہیں. حضور نے کہا بہت. انہوں نے کہا میرے کئی بیٹے ہیں لیکن میں نے اپنے بیٹوں کو کبھی اس طرح پیار نہیں کیا، اس طرح محبت نہیں کی. تو آقا دو جہاں نے فرمایا جو ان کو چوما نہیں کبھی، جو کبھی رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. تو ہم آنے والے بچوں سے حسن سلوک کریں گے تو پھر ہمارا مستقبل بھی تابناک ہوگا. جی بالکل. اور شکریہ آپ تینوں کا، بہت بہت شکریہ. فیصل صاحب بھی یہاں تشریف لائے تھے، ان کا بھی بہت شکریہ. اچھی پارٹیسپیشن تھی ان کی. اور بات یہی ہے یار، جس کو آپ دنیا میں لائیں نا وہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور صرف ان کی بچوں کی ذمہ داری نہیں ہے آپ کا خیال کرنا. آج ہم ان کو کچھ دیں گے تو کل وہ ہمیں کچھ دیں گے نا بھائی، سیدھی سی بات ہے. ایسا ہی سلسلہ چل رہا ہے. اور بچوں کا خیال کریں، اگر اس کو دنیا میں لائے ہیں
مسلمان اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ مسلمان آپ نے پیدا کیا تو اس کو مسلمان پھر بنائے نا یار. اس کو قرآنی تعلیم دیں, دنیاوی تعلیم دیں, اس کو اس طرح سے پڑھا لکھا کے جوان کریں, تندرست کریں, ایک جاندار انسان بنائیں کہ کہیں پہ کام تو آئے نا وہ آنے والے وقت میں اس ملک کے, اس معاشرے کے. چلیں جی, اذان مغرب کا وقت ہے, ہم چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ, اپنا خیال رکھا کریں, اور پلیز اس بارے میں کسی ایک کو سمجھ آ جائے تو پلیز یار اس بات کو آگے ضرور بڑھائیے گا. تھینک یو سو مچ. چھوٹا سا بریک.